اسی طرح سے نماز کے بعد اگر فوراً طواف کرنے کا آپ کو موقع مل جائے تو طواف کرتے رہیے، لیکن نماز اس وقت پڑھیں گے کہ جب 20 منٹ گزر جائے گا اور آفتاب اچھی طرح سے نکل آئے گا۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد آپ دعا کیجیے جو کچھ بھی آپ سے ہو سکے اللہ تعالیٰ اپنے گناہوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ نے سوچا کہ پہلے آپ طواف کریں گے، طواف کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر آئیں گے، 2 رکعت نماز پڑھیں گے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کے بعد پھر ملتزم پر آپ جائیں گے۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ چانس دے اور موقع دے تو ملتزم پر آپ جائیں گے۔ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ ملتزم جو ہے وہ یہ یہاں سے لے کر کے اور یہاں تک یہ ملتزم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جبریل امین کو دیکھا کہ وہ اس طرح سے لپٹے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے وہاں پر سینکڑوں آدمی اپنے دونوں ہاتھ ایسے پھیلا کر کے اور یہ سینہ جو ہے یہ اس کے اندر کعبہ شریف کے اندر لگا کر کے اور روتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں۔ تو آپ بھی وہاں پر ملتزم میں آپ حاضر ہو جائیں گے اور ملتزم میں جا کر کے آپ اس سے لپٹیں گے اپنا سینہ اور پیٹ اور کبھی یہ حصہ اور کبھی یہ حصہ، یہ سب اس میں لگائیں گے اور یہ دعا ہے یا واجد یا ماجد لا تغل عنی نعمتا انعمت علی۔ اس کے بعد پھر آپ زمزم پر آئیں گے اور زمزم شریف کا کنواں وہاں قریب ہے اور اس میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنا بھی آپ کو زمزم شریف ملے خوب پی لیجئے، مگر 3 سانس میں پینا چاہیے اور پیٹ بھر کر پیجیے اور بسم اللہ سے شروع کیجیے اور الحمدللہ پر ختم کر دیجیے۔ پیجیے بھی، تھوڑا سا بدن پر بھی ڈال لیجیے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زمزم شریف کو جس نیت سے آدمی پیے گا اللہ تعالیٰ اس کی نیت قبول کرے گا۔ آپ پیجیے 1 مرتبہ 2 مرتبہ جتنا موقع خوب اچھی طرح سے پیجیے۔ سبحان اللہ۔ اب زمزم شریف پینے کے بعد سامنے کعبہ بھی ہوگا۔ اب تو زمزم شریف نیچے ہو گیا اس لیے وہاں سے کعبہ نظر نہیں آتا، تو ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ وہاں سے زمزم شریف لے کر کے اور ذرا اوپر آ کر کے پیجیے گا تو سامنے کعبہ ہوگا۔ دعا کیجیے اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب دیکھیے اپنی پوزیشن کہ آپ کی حالت کیا ہے۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو ذرا سا آرام کر لیجیے، وہیں بیٹھ جائیے کہیں ذرا 5-10 منٹ ریسٹ لے کر کے اس کے بعد اب آپ کو صحیح کرنے کے لیے صفا و مروہ جانا پڑے گا۔ صفا مروہ یہ بالکل کعبہ شریف کے بالکل قریب ہے۔ اصل میں صفا و مروہ یہ 2 پہاڑیاں تھیں، آپ نے کئی مرتبہ سنا ہے، جس میں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر سے ادھر دوڑتی تھی، مگر اب وہ پہاڑ نہیں ہے، وہ دونوں پہاڑ اب تو زمین میں چلے گئے، وہ جگہ اب باقی ہے۔ تو اس لیے آپ زمزم شریف پینے کے بعد صفا و مروہ میں سعی کرنے کے لیے تیار ہو کر کے آپ کو پھر حجر اسود کے پاس آنا پڑے گا۔ حجر اسود کے پاس آئیے اور اللہ اکبر کہہ کر کے اور چوم لیجیے، اور چومنا نہیں ہو سکے تو ویسے ہی اس کی طرف کو منہ کر کے اور پھر صفا گیٹ سے آپ باہر روانہ ہو جائیں گے۔ جب صفا گیٹ پر آپ پہنچیں گے تو پہلے بایاں پاؤں نکالیے اور پھر داہنا، اور اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ چونکہ جوتی آپ کو پہننا ہے نا، تو جوتی اگر سامنے ہو تو بایاں پاؤں نکال کر کے جوتی کے اوپر رکھیے اور پھر داہنا پاؤں نکال کر کے پہلے رائٹ جوتی میں ڈالیے پھر لیفٹ جوتی میں ڈالیے۔ یہ ہر مسجد میں اس چیز کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ تو یہ ذکر کرتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے آپ صفا کے اوپر جب چڑھیں گے تو صفا کے سامنے سے کعبہ نظر آئے گا، بس وہاں سے آپ کعبے کی طرف کو دونوں ہاتھ اس طریقے سے آپ اٹھا کر کے
اور وہاں پر اللہ اللہ کیجئے، درود شریف پڑھیے، دعا پڑھیے، جو کچھ ہو کریں، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آپ روانہ ہوں۔ صفا سے آپ چلیں گے مروہ کی طرف، تو صفا اور مروہ کے بیچ میں دو آپ کو گرین اسٹف ملیں گے، پلر، وہ ہرے رنگ کا ہے، دو پلر۔ تو جیسے ہی وہ فرسٹ پلر ہرے رنگ کا آئے گا تو آپ زور سے دوڑنا شروع کر دیں گے، اور سیکنڈ پر آ کر آپ اسٹاپ کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر مروہ کی طرف چلیں گے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ مروہ جائیں گے اور پھر وہاں دعا کریں گے، اور پھر مروہ سے پھر صفا کو آئیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو اس میں 7 پھیرا آپ کو کرنا پڑے گا۔ 7واں جو پھیرا ہے وہ آپ کا مروہ پر ختم ہو جائے گا، اور اس کا نام سعی ہے۔ بس اس سعی کے کرنے کے بعد جب 7 پھیرے آپ کے مکمل ہو جائیں گے، تو اگر آپ کی نیت ہے عمرہ کی تو آپ بال بنا لیجئے، منڈوا لیجئے یا کٹوا لیجئے۔ کٹوانے کے بعد آپ کا احرام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ بس اب آپ اپنا وہی کپڑا جو کچھ آپ پہننا چاہتے ہیں پہن سکتے ہیں، جس کی نیت ہے عمرہ کی، اور اگر جس کی نیت قران کی ہے تو وہ ابھی نہیں نکلے گا، وہ تو حج کے بعد نکلے گا احرام سے۔ اس کا احرام جو ہوگا وہ لمبا ہوگا۔ جو حاجی یہاں سے عمرہ کی نیت کرے گا تو سعی کرنے کے بعد بال کٹوا لے یا منڈوا لے، اس کے بعد اس کا احرام اب ختم ہو گیا۔ لیکن اگر نیت ہے قران کی، اور وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ حج اور عمرہ دونوں کی نیت جب ساتھ ملا کر کرے گا تو اس کو کہتے ہیں قارن، تو اس کا احرام جو ہے حج تک رہے گا۔ تو اس لیے اگر عمرہ کی نیت ہو تو احرام ختم ہو گیا، اور اگر حج اور عمرہ دونوں کی نیت ساتھ ہو تو اس کے بعد پھر آپ کا احرام باقی رہے گا۔ احرام کی حالت میں پھر آپ اس سے فارغ ہو کر کے آپ نماز وغیرہ پڑھیے، پھر کعبہ شریف کو آ جائیے، کعبہ شریف میں آن کر کے طواف کیجیے۔ آپ کی ہمت ہے رات بھر آپ طواف کریں، 24 گھنٹے وہاں کعبے میں 1 سیکنڈ بھی آپ کا وقت ضائع نہ جائے۔ جب آپ تھک جائیں تو پھر آ کر کے سو جائیے۔ یہ مکہ پہنچ کر کے آپ کا پروگرام ہوگا، اور اسی پروگرام کے اوپر آپ اس وقت تک عمل کرتے رہیں گے جب تک کہ 8ویں تاریخ نہ آ جائے۔ 8ویں تاریخ سے پہلے اسی پر عمل کریں گے، اور اس کے بعد جب 8ویں تاریخ آئے گی تو پھر حج کا پروگرام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ بس آج گفتگو یہیں تک ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد جو حج کے 5 دن ہیں، اس سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ ٹیوزڈے کو بعد نماز عشاء میں بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حج مبرور عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں حج کرنے کی توفیق دے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين۔